امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن حشام بن مغیرہ کے غلام سمی نے، انہوں نے ابو بکر بن عبد الرحمن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میرے باپ عبد الرحمن مجھے ساتھ لے کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح جنبی ہونے کی حالت میں غسل کرتے اطلام کی وجہ سے نہیں بلکہ جماع کی وجہ سے، پھر آپ روزے سے رہتے، یعنی غسل فجر کی نماز سے پہلے سحری کا وقت نکل جانے کے بعد کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1931۔ اس کے بعد ہم ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی اسی طرح حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1932۔ ابن سیرین نے بیان کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول گیا اور کچھ کھا پی لیا تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اس کو اللہ نے کھلایا اور پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1933۔ زہری نے بیان کیا، ان سے عطا بن زید نے، ان سے حمران نے، انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو وضو کرتے دیکھا۔ آپ نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 مرتبہ پانی ڈالا، پھر کلی کی اور ناک صاف کی، پھر 3 مرتبہ چہرہ دھویا، پھر دایاں ہاتھ کونیوں تک دھویا، پھر بایاں ہاتھ کونی تک دھویا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا اور 3 مرتبہ داہنا پاؤں دھویا، پھر 3 مرتبہ بایاں پاؤں دھویا۔ آخر میں کہا کہ جس طرح میں نے وضو کیا ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میری طرح وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو اس طرح پڑھی کہ اس نے دل میں کسی قسم کے خیالات و وساوس گزرنے نہیں دیے، تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1934۔ عبداللہ بن منیر نے بیان کیا، کہا ہم نے یزید بن ہارون سے سنا، ان سے یحییٰ نے جو سعید کے صاحبزادے ہیں، کہا انہیں عبد الرحمن بن قاسم نے خبر دی، انہیں محمد بن جعفر بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام بن خویلد نے، اور انہیں عباد بن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا، آپ نے کہا کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں دوزخ میں جل چکا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا کہ رمضان میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی۔ تھوڑی دیر میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھجور کا ایک تھیلا جس کا نام عرق تھا پیش کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں جلنے والا شخص کہاں ہے؟ اس نے کہا کہ حاضر ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لے تو اسے خیرات کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1935۔